اللہ کا فضل کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ اللہ کا فضل کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ اللہ کا فضل مانگنے والا دراصل اللہ سے کوئی چیز مانگ رہا ہے۔ ویسے تو اللہ کا فضل فضل ہی ہے، بارش ہو جائے تو فضل ہے، اور اگر بارش نہ ہو تب بھی اس کا فضل ہے۔ کچھ ایام ایسے ہیں کہ بارش نہیں ہونی چاہیے، اور کچھ ایام ایسے ہیں کہ بارش ہونی چاہیے، لیکن جو شخص فضل مانگ رہا ہے تو سمجھو کہ کوئی واقعہ اس کے زیر غور ہے۔ اگر کوئی بیمار آدمی اللہ کو پکارتا ہے تو وہ کیا مانگ رہا ہے؟ وہ اللہ سے شفا مانگ رہا ہے۔ اگر غریب آدمی کہتا ہے کہ اللہ، تو اپنی غریبی دور کرنا چاہتا ہے۔ جب آپ اللہ کے فضل کو پکارتے ہیں تو آپ کے زیر نگاہ ایک واقعہ ہے، اب اس واقعے سے عہدہ برا ہونے کے لیے آپ اللہ کو پکار رہے ہیں، اس کو آپ فضل کہتے ہیں، حالانکہ اس کے برعکس واقعات بھی فضل ہیں۔ آپ لوگ یہ جانتے ہیں کہ پیغمبروں کی ساری زندگی فضل کا نمونہ ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا کوئی پیغمبر بیمار ہوئے؟ ضرور بیمار ہوئے۔ کیا کسی پیغمبر پر ابتلا کا وقت آیا؟ ضرور آیا۔ ان کے ساتھ سماج میں بھی عزت کے حوالے سے بظاہر کمزور واقعہ بھی ہو گیا۔ یوسف علیہ السلام کے واقعے میں نیک نامی بھی کچھ کمی آ گئی اور سجن یعنی جیل کا واقعہ آ گیا، مگر یہ سارے اللہ کے فضل ہیں۔ قیدی کے لواحقین جو ہیں وہ یہ فضل مانگ رہے ہیں کہ قیدی گھر آ جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی انسان فضل مانگ رہا ہے تو وہ دعا کر رہا ہے کہ یا رب العالمین، یہ جو ہماری تکلیف ہے اس کو دور فرما۔ اس لیے ہم جب یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ فضل فرما تو دراصل ہم اللہ کے ساتھ ایک راز رکھتے ہیں کہ یا اللہ وہ واقعہ کر دے۔ تو جنرلی یعنی عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ فضل فرما۔ آپ لوگ جتنے بھی بیٹھے ہیں، اگر سب آدمی یہ کہیں کہ یا اللہ فضل فرما تو ہر آدمی کے فضل کا مفہوم الگ ہوگا کہ یا اللہ یہ فضل فرما۔ اگر آپ غور سے دیکھیں تو دو آدمی متضاد چیزیں فضل کے نام پر مانگ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور ایک کہتا ہے کہ یا اللہ یہ فضل کر تو دوسرا کہتا ہے کہ یا اللہ وہ فضل فرما۔ اب اگر قوم کہے کہ یا اللہ فضل کر تو قوم کچھ اور مانگ رہی ہوتی ہے، اگر حکومت کہے کہ یا اللہ فضل کر تو حکومت کچھ اور مانگ رہی ہے، اور اپوزیشن کچھ اور کہہ رہی ہے، اور اپوزیشن کچھ اور کہہ رہی ہے، کیونکہ اس کے لیے اللہ کا فضل یہ ہے کہ حکومت کو زوال ہو۔ تو سب سے اچھا فضل کیا ہے؟ یا اللہ ہماری زندگی کو آسان فرما تاکہ ہم زندگی کی پیچیدگیوں میں نہ رہیں، اور ہماری زندگی جو ہے یہ بے جان اشیاء کے تابع نہ رہے۔ یہ بے جان چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ مثلا اشیاء، واقعات، مال و دولت، ان سب بے جان اشیاء کے تابع زندگی ہے۔ آج آپ بڑے پریشان ہیں کیونکہ کچھ پیسے زیادہ چاہیے، مگر یہ بے جان شے ہے۔ آپ بہت پریشان ہیں کہ ایک مکان چاہیے، یعنی آپ کو بے جان شے چاہیے، تو جاندار شے سے وابستگی ہونی چاہیے۔ اگر آپ کسی جاندار کے لیے پریشان ہوں تو یہ پھر بھی بہتری کی بات ہے، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اللہ ہی کی طرف رجوع ہو۔ آپ کہیں کہ یا اللہ تو بن مانگے دینے والا ہے، تو ہم تجھ سے سوال کیا کریں؟ جو کچھ عنایت فرما رہا ہے اس پر ہمیں راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ تو آسان دعا کیا ہے؟ یا رب العالمین، جو تو نے دینا ہے وہ بن مانگے دے دے، اور جو نہیں دینا ہے اس کے مانگنے کی توفیق ہی نہ دے، اور اس کے مانگنے کی ضرورت ہی نہ ہو، تو پھر سارا جھگڑا ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اس طرح کی دعائیں چاہیے کہ یا اللہ ہمارے بزرگ ہم سے راضی رہیں، ہم سے کم عمر لوگ مثلا جو اولادوں کی شکل میں ہیں وہ ہمارے معذب ضرور رہیں، اور اس کے لیے اب آپ کو دعا مانگنی پڑے گی، کیونکہ اب یہ آپ کا رائٹ نہیں رہا، حق نہیں رہا، کیونکہ سماج بدل گیا ہے اور اولاد صبح اٹھ کر سلام نہیں کرے گی۔ اب یہ کام بھی دعا کے ذریعے کرانا پڑے گا۔ پرانے زمانے میں یہ طریقہ تھا کہ لوگ اللہ کے لیے عبادت کیا کرتے تھے، اور آج کل اولادوں کے مستقبل کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اب وہ زمانہ ہے کہ آپ کو اولادیں جگائیں گی، اور اولاد ہی تہجد ادا کرائے گی، اور اولاد ہی نماز پڑھائے گی، کیونکہ اس وقت یہ لوگ بڑی مشکل میں ہیں۔ اس لیے سب لوگ مل کر دعا کرو کہ یا رب العالمین ہمیں ہماری اولادوں کی طرف سے تکلیف نہ آئے۔ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور وہ تسبیح اس کی اپنی ہے، وہ عزیز الحکیم ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ یا عزیز یا حکیم کرتا ہے، یہ ایک مقام ہے۔ ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اور آپ لوگ بھی اپنے لیے دعا کیا کریں۔